اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کو جس مہینے میں ابھی ہیں انہیں بھی اشہر حرم میں شامل کیا ہے، لہٰذا اس مہینے کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ وہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور رجب کی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے جو ثابت ہے؟ اہل علم کہتے ہیں ماہ رجب کی سوائے اس کے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں نہیں آئی ہے۔ کتاب و سنت میں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل اس مہینے کا وارد نہیں ہے، کوئی خاص عبادت اس حوالے سے نہیں آئی ہے، کوئی خاص عمل اس حوالے سے وارد نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اشہر حرم میں ان میں وہی اعمال ہوں گی جو سال بھر دیگر مہینوں میں اعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خصوصی کوئی عمل ماہ رجب کے حوالے سے کتاب و سنت میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدعات کا انتشار اور اس کی جو سختی اور سنگینی ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر مہینے اور ہر موسم کی ایک بدعت ہے، اس سے ماہ رجب بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ ماہ رجب میں بھی بہت سارے بدعات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ہم عمل کرتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ سے محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اس کا مقصد ہے جنت کو پانا، اگر تمہارا یہی مقصد ہے فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہیے کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا دنیا میں ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اتباع سنت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑا جائے، اسی میں اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو، خوش کر سکتے ہو۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی اللہ کی رضا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، فاتبعونی، اسے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ جو چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ آپ کو دے گا۔ آپ محبت کرتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے اس شرط کی پابندی کی۔ شرط یہ ہے جب بھی اللہ کو راضی کرنا ہو تو رسول کا طریقہ اختیار کرو۔ کوئی بھی عمل آپ کو کرنا ہو، ماہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، جتنے مہینے ہیں، یا کوئی بھی دن ہو، جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، صبح کا وقت ہو کہ شام کا وقت ہو، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، ایک شرط کی پابندی کرو، وہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آپ ایسا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور اللہ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس شرط کے ساتھ آدمی اللہ کی محبت کو پاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چیز کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں۔ رجب میں جو آپ اعمال کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، آپ شعبان میں جو خرافات کرتے ہیں، رمضان میں جو کرتے ہیں، شوال میں جو کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے نیت تو بس ایک ہی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں کامیابی ملے، ہمیں ہمارے رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو۔ اللہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کے لیے شرط ہے کہ اسے راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی علیہ السلام کا راستہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، آپ نے کہا ما من عمل یقربکم الی اللہ،
آپ نے کہا دنیا میں کوئی بھی ایسا عمل ہے جس سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، الا وقد اخبرتکم بہ، آپ نے کہا مگر میں نے وہ بتلا دیا ہے، میں نے وہ واضح کر دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل آپ باقی نہیں رہا کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو ہمیں علم ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ جب واضح کر دیا گیا تو پھر ہماری ایک ہی ذمہ داری ہے، وہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ اور دین میں بدترین جرم ہے یہ اضافہ کرنا، اس لیے کہ دین کا بنانا، دین کا نازل کرنا، دین کے احکامات کو اتارنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دین کو بناتا ہے، احکامات اتارتا ہے، جسے چاہے باقی رکھتا ہے، جسے چاہے ہٹا دیتا ہے، جسے چاہے محکم بنا دے، جسے چاہے متشابہ بنا دے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہمارے لیے شریعت کو بنانے والا ہے، شریعت کو بتانے والا ہے، نازل کرنے والا ہے، تبدیلی کرنے والا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جس طرح بارش اتارنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش اتارنے والا نہیں ہے۔ جس طرح اولاد دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ حق التشریع، کسی چیز کو شریعت بنانا، دین بنانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی اور بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کو بنا سکتا ہے، اس نے اس کام میں دوسرے کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کہتا ہے کیا ان کے یہاں شرکاء ہیں، اللہ کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کو بنا دیا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کیا ان کے کوئی شرکاء بھی ہیں جنہوں نے دین کو بنا دیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی دین بنانے والا بھی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور یہی شرک ہے۔ یہ دین کامل اور مکمل ہے، اس دین میں سب سے بری چیز اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں تبدیلی کرنا ہے۔